دوستو جاپان میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جہاں سانپوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ انسانوں کے لیے وہاں رہنا انتہائی خطرناک بن چکا تھا۔ یہ سانپ نہ صرف زہریلے تھے بلکہ بے حد مہلک بھی تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ ان کے کاٹنے سے کئی جانیں ضائع ہو چکی تھی اور حکومت اس مسئلے کا مؤثر حل نکالنے میں ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے جاپان نے ایک ایسا حیران کن قدم اٹھایا جس نے سب کو چونکا دیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سانپوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جزیرے میں بڑی تعداد میں نیولے چھوڑے جائیں، کیونکہ نیولا سانپ کا فطری دشمن سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہایت تیز، چالاک اور زہر کے خلاف مضبوط قوت مدافعت رکھتا ہے۔ بظاہر یہ منصوبہ بہترین لگ رہا تھا، لیکن اس کے نتائج کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ یہ دراصل قدرتی توازن میں مداخلت تھی، جس کا نتیجہ بعد میں بہت سنگین نکلا۔ یہ واقعہ 1970 کی دہائی میں جاپان کے اومیمی اوشیما جزیرے کا ہے، جہاں اوکیناوا ہاگو نامی خطرناک سانپ نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی۔ اس سانپ کا زہر اتنا طاقتور تھا کہ کاٹنے کے فوراً بعد انسان کی حالت خراب ہو جاتی، ان کے خلیے متاثر ہوتے اور کئی بار موت واقع ہو جاتی۔ سر درد، قے اور شدید تکلیف اس کے عام اثرات تھے۔ جزیرہ دہی علاقہ ہونے کی وجہ سے طبی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر تھی، جس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ صرف 10 سال کے اندر تقریباً 500 افراد ان سانپوں کا شکار بن گئے۔ حکومت نے سب سے پہلے اینٹی ڈوٹ تیار کیے، لیکن اسے محفوظ رکھنے کے لیے بجلی اور فریج کی ضرورت تھی، جو وہاں دستیاب نہیں تھی۔ آخرکار 1989 میں حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور ہزاروں نیولے جزیرے میں چھوڑ دیے۔ امید کی تھی کہ وہ سانپوں کا صفائی کر دیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ سانپ رات کو سرگرم ہوتے تھے جبکہ نیولے دن میں شکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ نتیجتاً سانپوں کی تعداد کم نہ ہوئی بلکہ نیولوں نے دوسرے جانوروں کا شکار شروع کر دیا، خاص طور پر نایاب امامی خرگوش، جو صرف اسی جزیرے میں پایا جاتا تھا۔ نیولوں کی تیز افزائش نسل نے ان صورتحال کو مزید خراب کر دیا اور چند سالوں میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اب جزیرے میں سانپوں کے ساتھ نیولے بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکے تھے۔ ماحولیاتی نظام بری طرح متاثر ہوا اور حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سن 2000 میں ایک نیا منصوبہ بنایا گیا، جس میں ترتیب یافتہ کتوں اور شکاریوں کی مدد سے نیولوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ ہزاروں جال بچھائے گئے اور اگلے 25 سالوں میں تقریباً 20,000 نیولے پکڑے گئے۔ اگرچہ نیولوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا، لیکن سانپوں کا مسئلہ برقرار رہا۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور سانپ کے زہر کے خلاف جدید اینٹی ڈوٹ بنانے پر کام کیا۔ مختلف اداروں نے مل کر سانپ کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا اور ایسے جینز کی نشاندہی کی جو زہر بنانے میں شامل تھے۔ اس تحقیق سے نہ صرف سانپ کے زہر کا علاج ممکن ہوا بلکہ کینسر اور دل کی بیماریوں کے علاج کی نئی امیدیں بھی پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قدرتی نظام میں مداخلت ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ دنیا کے کئی ممالک نے ایسا کرنے کی کوشش کی اور نقصان اٹھایا۔ مثال کے طور پر چین میں جب صحرا بڑھ رہا تھا تو وہاں درخت لگانے اور زراعت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں وہاں خاص قسم کے خرگوش چھوڑے گئے جو زمین کو کھود کر بیج پھیلانے میں مدد دیتے تھے۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں بنجر زمین پر دوبارہ ہریالی آنے شروع ہو گئی اور تقریباً 85% علاقہ سبز ہو گیا۔ تو دوستو یہ ویڈیو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فطرت کے نظام کو سمجھے بغیر اس میں تبدیلی کرنا کبھی کبھی الٹا نقصان بھی دے سکتا ہے۔